آج کی یہ جو گیدرنگ ہے بیسیکلی یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ جو ہیں ان کی پیدائش کے موقع کے حوالے سے ہے. آج 9 نومبر ہے. ہم چاہتے تو ہم باقی بھی سارے اسٹوڈنٹس کو یہاں بلا سکتے تھے, لیکن آپ ہی کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ آپ تو نئے آئے ہیں یہاں ہمارے پاس. ہمارا تھا کہ ہمیں آپ سے ایک انٹروڈکشن کرنے کا موقع مل جائے گا, آپ سے ہم تھوڑی سی گپ شپ بھی کر دیں گے اور آپ کو تھوڑا اپنے سسٹم کے حوالے سے بتا بھی دیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرام پاکستان ہیں اور وہ علامہ اقبال کے بارے میں نہیں جانتے؟ جو نہیں جانتا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. سارے جانتے ہیں, جانتے ہیں. علامہ اقبال کون تھے؟ شاعر تھے. کیا تھے؟ عوامی شاعر تھے. قومی شاعر وہ ہوتا ہے, آپ میری بات غور سے سنیں, بات نہیں بیٹا کرنی, مزہ نہیں آئے گا ایسے. بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو آپ 5 منٹ کے لیے بھی اچھے نہیں بن رہے, اور آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو یو فار دا ہول لائف. میں پوری زندگی کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اچھے بنیں, اور آپ تو 5 منٹ کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے. آئی تھنک دس از ناٹ گڈ. ایسا نہیں چلے, ایسا نہ کریں پلیز, نہ کریں. قومی شاعر وہ ہوتا ہے جو آپ کو قوم بناتا ہے. If I'm right. قومی شاعر وہ ہوتا ہے, اگر یہ بیٹے نے بھی کہا نا رضا کہ قومی شاعر تھے, قومی شاعر قوم بناتا ہے. وہ قوم کو بتاتا ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے, تمہاری شناخت کیا ہے. آپ پوری دنیا کے اندر بیٹا کہیں بھی چلے جائیں گے نا, کہیں بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ نہیں, آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ, پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو شناخت کیا جائے گا. اور وہ اس لیے آپ اگر اچھے کام کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ وہ پاکستانی ہے, اور اگر برے کام کریں گے تو کہیں گے یہ پاکستانی ہے. یہ پاکستانی کتنے برے ہوتے ہیں, یا پاکستانی کتنے اچھے ہوتے ہیں, 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو قومی شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو قوم بناتا ہے, جو ہمیں جینے کے طریقے سکھاتا ہے, جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے نیشن ہم کون سے کام کریں تو تمہاری مٹی کی, تمہارے ملک کی عزت ہوگی, اور کون سے کام برے کرو گے تو تمہارے ملک کی ناک کٹ جائے گی. کس سے لوگ سمجھیں گے کہ تمہاری دھرتی کے لوگ بڑے معزز اور عزت اور غیرت والے ہوتے ہیں, اور کون سے کام کرو گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس دھرتی کے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں, اور ان لوگوں میں کوئی ویلیوز نہیں ہوتی, کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہوتی. قومی شاعر آپ کی ٹریڈیشنز یعنی اقدار کو اور ایتھکس یعنی اخلاقیات کو بناتا ہے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے ہمیں, اس لیے ہم انہیں قومی شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا تھا. انہوں نے بار بار شاہین کی ایگزامپل دی تھی ہمیں. انہوں نے بار بار ہمیں شاہین بننے کا کہا تھا کہ وہ غیرت والا پرندہ ہے, بہادر ہے, وہ کسی کا حق نہیں چھینتا, وہ جسٹس کرتا ہے. اس لیے وہ بار بار ہمیں شاہین بنانا چاہتے تھے. تو یہ آج وہ علامہ اقبال کے اس دن کی مناسبت سے وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں, ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں. انہوں نے ہمیں شعور دیا ہے, انہوں نے ہمیں آگہی دی ہے. تو لہٰذا وہ آگہی بیٹا ہمارے ساتھ رہنی چاہیے جب تک آپ یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ ابھی یہاں سے ایک بچہ اٹھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرے, یا ظاہر سا ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, یا ان کے ساتھ ہم اسے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا پھر بدتمیزی کر رہے ہیں, تو دوسرا پتہ کیا کہے گا, اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے. ایسے ہی ہے نا. ہاں, تو آپ یہاں اپنے ایٹیچیوڈ سے اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کے لیے تحسین کے الفاظ بھی لے سکتے ہیں, اپریسیشن بھی دلوا سکتے ہیں اپنے والدین کو, اور اپنے والدین کو برا بھلا بھی کہلوا سکتے ہیں. جب آپ اپنے روم میٹ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, اپنے ساتھ والے کمرے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, تو کہیں گے یار اس کے پیرنٹس نے اس کی کیسی اچھی تربیت کی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب میں روز اس کو تنگ کروں گا, اپنے روم میٹ کو بھی, اپنے پڑوسی کو بھی, اپنے کلاس فیلو کو بھی, اپنے ٹیچرز کو بھی آنکھیں دکھاؤں گا, اپنی مینجمنٹ کو بھی آنکھیں دکھاؤں گا, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کیسی کی ہے. تو آئی ایم ریکویسٹنگ یو کہ آپ بیٹا اپنے والدین کے لیے عزت کا باعث کریں. آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے والدین کو کریڈٹ جائے گا, آپ برے کام کریں گے تو ان کو ڈس کریڈٹ جائے گا.
تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے گھر بیٹھے والدین کو، سیالکوٹ میں بیٹھے، کراچی میں بیٹھے، بنیر سوات میں بیٹھے، پشاور میں، مردان میں بیٹھے ہوئے بیچارے والدین کو لوگ باتیں سنائیں، یہاں بیٹھ کر وہ ڈسکس ہوں کہ اس کے ماں باپ تو ایسے ہیں. لہٰذا وہ کام کیجیے گا جس سے ان کی عزت میں اور آپ کی عزت میں اضافہ ہو. دوسرا وہ کام کیجیے گا جس سے آپ کے ملک کی عزت میں اضافہ ہو. آپ جب باہر جائیں گے نا یہاں سے، اور کوئی بھی آپ کے نام سے واقف نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہوگا یہ پاکستانی ہے. کوئی بھی ایسا کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو لوگ کہیں گے پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا کام کریں گے تو کہیں گے پاکستانی اچھے ہوتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ان ادر ورڈز یو آر ایمبیسڈر آف یور کنٹری. آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں، یہاں اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہیں. چاہیں تو اپنے ملک کی عزت کو 4 چاند لگا دیں، اور چاہیں تو اپنے ملک کی عزت کو مٹی میں رول دیں. یہ آن ڈپینڈ یو، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کبھی وقت آیا تو ملک تیرے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جان قربان نہیں کرنی، صرف اپنی بری خواہشوں کو قربان کرنا ہے، صرف اپنی بری عادتوں کو قربان کرنا ہے. جان قربان کرنا سوکھا ہے، آسان ہے کہ بری عادتوں کو قربان کرنا آسان. جان تو چلی گئی تو چلی گئی نا، لیکن میرا خیال ہے کہ بری عادتوں کو ترک کرنا زیادہ آسان ہے اپنے ملک کے لیے. اگر آپ جان دے سکتے ہیں اس کے لیے تو اپنی کچھ بری عادتیں بھی بیٹا چھوڑ دیجئے گا، جس سے آپ کے ملک کی عزت پر حرف آتا ہو. دوسرا، میں جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، جو بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بیٹا ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ بڑی عزت، غیرت اور خودداری والا کلچر ہے. تو لہٰذا اپنی ان 3-4 آئیڈینٹیز کو جو ہے وہ آپ ملحوظ خاطر رکھیے گا. آخری بات کرنے لگا، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے ہمارے یہاں پر، قمر صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، باقی جو آپ یہاں پہ شیف آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں، یہ جو آپ کے کمرے میں آپ کے کوریڈور کو صفائی کرنے والا فیمیل سٹاف ہے، یہ بیٹا سارے جو ہیں یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں نا. آپ تو 7 بجے ناشتہ کرنے آتے ہیں نا، اور یہ تو 5 بجے اٹھ کے ظاہر تیار کر رہے ہوں گے تو 7 بجے آپ کو ملتا ہے نا. تو جو 5 بجے اٹھ کے آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کو آنکھیں دکھانی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. پاکستان سے باہر میں پاکستانی کھانے کھلا رہا ہے یار، اس کی مہربانی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. اس کا بھلا آدمی تو یہی کرے گا نا. اور جو کوریڈور کو صفائی کر رہا ہے، جو آپ کے واش روموں کی صفائی کرتا ہے، جو سٹاف، تو اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ اسے عزت سے اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اسے حقارت سے، نفرت سے دیکھیں گے؟ آف کورس جو اچھا انسان ہوگا وہ اسے شکریہ کی نظروں سے دیکھے گا، تھینکس آئیز سے دیکھے گا کہ آپ کا شکریہ، آپ میرا گند صاف کر رہے ہیں. آپ جس ڈرم میں، جس بن میں اپنا کچرا پھینکتے ہیں، اگر اس کچرے کو خالی نہ کریں کوئی 2 دن تو وہاں کیا آئے گا؟ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی نا، بدبو آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو اس بدبو سے یہ وہ لوگ بچا رہے ہیں، وہ آپ کا گند صاف کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ایسی تحقیر یا تذلیل کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ان کا احترام کیجیے گا. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے سٹاف کا، ان کا احترام کیجیے گا. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے پاس ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہم آپ کو کھانے پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک دوسری مجبوری بھی جڑی ہوئی ہے. وہ یہ جڑی ہوئی ہے، ابھی راشد صاحب میں ڈسکس کر رہے تھے آج ہم، وہ مجبوری یہ جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، ہاسٹل کیپیسٹی کم ہے. پہلے آج سے 2 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یار کوئی بچہ باہر نہ جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ جائیں. فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ یار یہ ہاسٹل خالی ہو تاکہ نئے بچوں کو موقع ملے، آپ جیسے نئے، یعنی کہ جو آپ نئے ہیں. جب 1 سال بعد آپ بھی سارے سینئر ہو جائیں گے. تو بیٹا ہمیں یہاں پہ آپ کو جو رکھ رہے ہیں نا، ان ادر ورڈز یہ کائنڈنیس ہے، یہ کائنڈنیس ہے، یہ مہربانی ہے، یہ شفقت اور محبت ہے آپ سے. اور آپ کو جس کنسلٹنٹ نے بھی بھیجا ہے اس نے ڈیفینیٹلی آپ کو یہی کہا تھا کہ یہاں پاکستانی فوڈ ملے گا، بچیوں کے لیے الگ ہاسٹل ہوگا، اور وہاں مینجمنٹ بڑی کوآپریٹو ہے. یہی چیزیں کی ہوں گی نا انہوں نے. اور ہم بیٹا اس بات کو جو ہے نا، جو آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے یہاں بیٹھ کے.
ہم آپ کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ جو آپ کے لوگوں نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہوا ہے, لہٰذا وائلیشن نہ کرنا. جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہاسٹل کے بن جائیں بیٹا, اگر 9 بجے کے بعد باہر جانا منع ہے تو منع ہے. آج کل تو ویسے بھی سردی ہو گئی ہے. اگر 7 بجے سے پہلے ہاسٹل سے باہر جانا منع ہے تو منع ہے. اگر آپ کو میٹنگ کے لیے کال کی ہے, یہ ہر مہینے میٹنگ ہونی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. گرلز کی الگ ہوتی ہے, بوائز کی الگ ہوتی ہے. ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے, ہمیں اس میں 100% اٹینڈنس چاہیے ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم اس پورے مہینے کا جو پریویس ہوتا ہے اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. جو نیکسٹ منتھ آ رہا ہوتا ہے اس کی پلاننگ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا میس بنا ہوا ہے, یہ اس کا مینیو ہم نے نہیں بنایا, اس کا مینیو آپ اسٹوڈنٹس بناتے ہو. یعنی کہ جب منتھلی میٹنگ ہوتی ہے ہماری گرلز کی, تو ہم سارے پوچھتے ہیں اس میں کہ اس مہینے کیا کیا چیز اب بنانی چاہیے ہمیں, مینیو کیسا, فلاں چیز. بچے کہتے ہیں ایڈ کر دیجئے, کچھ کہتے ہیں فلاں چیز نکال دیجئے, آپ کے مشورے سے ہوتا ہے سارے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ 100% اٹینڈنس دیں گے. تو آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو یو کہ نیکسٹ ٹائم 4 بجے کا مطلب 4 بجے ہوگا, 3 کا مطلب 3 بجے ہوگا, 3:27 کا مطلب 3:27 ہوگا, 2:39 کا مطلب 2:39 ہوگا. تو 100% آپ بیٹا یہاں پہ تشریف لایا کریں گے, ٹھیک ہے. اور میں لاسٹ میں پھر کہوں گا کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کو چوز کیا ہے اپنے فیوچر کے لیے. اور ہم راشد بھائی, میں, ہماری ٹیم ساری, ہم پوری بیٹا کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 100% ڈلیور کر سکیں. ہم پوری اپنی طور پر پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہم انسان ہی ہیں, فرشتے نہیں ہیں. انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے, وہ کمی ہو بھی سکتی ہے, کوئی غلطی بھی ہو جائے گی ہم سے, لیکن یہ ہے کہ ارادے یا نیت میں ہمارے میں کوئی ایسا فطور نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی ہم نے وہ اقبال ڈے کے حوالے سے کیک منگوایا ہوگا, تو وہ کیک ہم کاٹتے ہیں یہاں بچوں کے ساتھ, اور آپ یہ کولڈ ڈرنک ہے, جوسز ہیں, یہ آپ انجوائے کیجئے. اگر کوئی کویشچن کرنا ہے تو وہ جلدی کر لیں, اس کے بعد پھر ہمیں تاشکند نہیں کرنا ہے.